السلام علیکم سر. کریکٹر اینڈ پرسنالٹی آر ٹو ڈفرینٹ تھنگس. ٹھیک ہے, یہ دو الگ ہیں, ان کو ایک نہیں ہونا چاہیے, اور نہ ہی کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ان کو آئیڈینٹیکل ہونا چاہیے. لیکن کسی حد تک, یعنی بہت حد تک نہیں, کسی نہ کسی حد تک پرسنالٹی کریکٹر کی ریپرزنٹیٹیو اس کو تو ہونا چاہیے. یعنی کہ پرسنالٹی اور کریکٹر میں اتنا زیادہ اگر گیپ آ جائے کہ ہپوکریسی لگنے لگے تو, اور انسان خود جانتا ہے کہ یہ میں پریزنٹ غلط کر رہا ہوں, تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے نا. ایسا ہی ہے نا کہ ان کا گیپ ایک حد تک ہی ہونا چاہیے, اور ایک ریلیونس بھی ہونی چاہیے کریکٹر میں اور پرسنالٹی میں, ورنہ شخصیت کی جو سوسائٹی کے ساتھ ریلیونس ہے وہ فیک ہو جائے گی. لوگ اس کو کچھ سمجھ رہے ہیں, وہ کچھ ہے, تو سوسائٹی بھی ڈسٹرب ہو جائے گی. بڑا اچھا سوال کیا جی. اینڈ دس الاؤز می کہ میری پریزنٹیشن میں جو ایک تھوڑا سا امبیلنس تھا وہ میں کلیئر کر دوں گا جی. آپ کا بہت شکریہ, دس از اے ویری امپورٹنٹ کویشچن. جو یہ امبیلنس پیدا ہوتا ہے جس کو آپ نے ہپوکریسی سے تعبیر کیا, میں اس کے بارے میں یہ عرض کروں کہ یہ کیوں ہوتا ہے. یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم پرسنالٹی ڈیولپمنٹ سے شروع کرتے ہیں بات, ٹھیک ہے جی. ہم اصل میں یہ کہتے ہیں کہ بیٹے جا کے معافی مانگو. وہ کہتے ہیں کس بات کی؟ بس مانگو. اچھا وہ معافی فیل نہیں کر رہا لیکن مانگ لے گا, پھر کیا کرے؟ آپ بہت بڑے ہیں اس کے سامنے, آپ کا چانٹا بھی بہت بڑا ہے اس کے سامنے, ٹھیک ہے, معافی مانگ لے گا. دس کریٹس ہپوکریسی. جب یہ بات الٹ ہو جائے, ان سائڈ آؤٹ ہو جائے, تو اس سے ہپوکریسی نہیں پیدا ہوگی, ٹھیک ہے جی. یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا ہرگز, آپ کا یہ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے, میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کے دل سے السلام علیکم نکلے اور آپ بولیں نہیں. بولنا جو ہے وہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے, اور فیل کرنا دعا کا یہ کیریکٹر ڈیولپمنٹ ہے. یہ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی وہ مجھے ڈیولپ کرنا ہے, السلام علیکم بھی کہنا ہے, یہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں نظر آنا چاہیے. لیکن جب میں اس کو اگنور کر دیتا ہوں جو باطن ہے, اور ظاہر پر سٹریس کرتا ہوں, تو ہپوکریسی اصل میں ادھر سے پیدا ہو جاتی ہے. ادروائز اگر اس کو آپ سیکوینس کو ٹھیک کر لیں, بیلنس کر لیں, یعنی مثال کے طور پر ہم بچوں کو اپنے رول ماڈل سے, جس طرح میں نے ابھی آپ کو مثال دی کہ وہ تھینک یو اور ویلکم کی طرف آنا شروع ہو گیا ہے اس ایج میں, ٹھیک ہے جی نا. یہ جو تھینک یو, اور اسی طرح سے وہ اگر جس طرح وہ گریٹ کرتے ہیں اپنے گھروں میں, اس طرح وہ گریٹ بھی کرنے لگ پڑے گا. لیکن آپ کو اس گریٹنگ کی سمجھ تو دینی پڑے گی نا کہ یہ بیٹا اصل میں ہماری دعا ہوتی ہے ایک دوسرے کے لیے, یو نو وی آر پریئنگ فار ایچ ادر. ہم ایک یہ وہ کانورسیشنز ہیں. تو کیریکٹر ڈیولپمنٹ میں میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا, دیر آر بیسیکلی 3 پارٹس جس کو میں ضروری سمجھتا ہوں جی. اگر میں نے کسی کے حوالے سے بات کرنی ہے, 3 پارٹس. رول ماڈلنگ, آپ کی رول, بیکاز یو آر دی انفلوئنس, آپ کی طرف سے یہ انیشیٹ ہوگا. نمبر 2 از یور دی انوائرمنٹ دیٹ یو آر کریٹنگ. اس کے میسیجز اور آپ کے میسیجز میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم آج سے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم سب ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں گے, اور اتنے میں وہ ایک ویٹر جو ہے وہ آ کے تو ادھر چائے رکھتا ہے, اور چائے تھوڑی سی گر جاتی ہے زمین. اوئے اندھا ہے تم؟ ہاں جی, تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں گے. ناؤ دس از اے ڈفرنٹ میسیج. یہ تضاد ہے, کانٹرڈکشن ہو رہی ہے میرے پیغام میں جو میں آپ کو دے رہا ہوں اور میرے رویے میں. یہ جو انوائرمنٹ ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے. اینڈ نمبر 3, اوپن اینڈ انہنڈرڈ کمیونیکیشن. اوپن اینڈ انہنڈرڈ کمیونیکیشن میں یہ ضروری ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں معز امجد سے یہ بات نہیں کی جا سکتی, تو اس خیال کو پہلے ختم کریں. یعنی یہ کی جا سکتی ہے, یہ کی جا سکتی ہے. میں نے اپنے آپ کو اس فورم پہ پریزنٹ کیا ہے, اس کا مطلب ہے آپ کر سکتے ہیں بات, ٹھیک ہے جی. ناؤ دس از امپورٹنٹ. یا انہنڈرڈ کمیونیکیشن کا ایک اور تقاضا یہ ہے کہ ہم یہ پبلک گیدرنگ میں بیٹھے ہیں, تو اب یہ نہ ہو کہ کوئی آدمی انسیف فیل کر رہا ہو کہ میں نے اگر یہ بات کر دی اور میں نے بات ٹھیک نہ کی تو لوگ مذاق اڑائیں گے. یہ اس انوائرمنٹ کی فلا ہے نا. انوائرمنٹ کے ایٹریبیوٹس کو ٹھیک کرنا ہے ہم نے, نمبر 2. اور نمبر 3, اوپن کمیونیکیشن ڈیولپ کرنی ہے. اوپن اینڈ انہنڈرڈ کمیونیکیشن, یہ 3 چیزیں ہیں جو کہ اصل میں
انسان کو وی کین ایکچولی ہیلپ ایچ ادر in developing good character.